بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم کلاس 10۔ تو کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو مشق 7-3 کا سوال نمبر 6 سے لے کر سوال نمبر 11 تک ہم کمپلیٹ کریں گے حل۔ اس سے قبل ہم نے سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 5 تک کمپلیٹ حل کیا تھا، تو اس کے بارے میں اگر آپ نے لیکچر لینا تو میں اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، آپ دیکھ لینا۔ تو سوال نمبر 6 ہے جی ہمارے پاس ایک آئسومیٹرک گیم۔ یہ آئسومیٹرک گیم ایک ایسی گیم ہوتی ہے جس میں دیکھنے سے نا ہمیں کوئی بھی چیز ترچھی سی نظر آتی ہے۔ کیمرہ زمین سے 45 ڈگری کے زاویے پر رکھا گیا ہے۔ اگر کھلاڑی سامنے سے 10 یونٹ اور اوپر 10 یونٹ پر ہو تو دیکھنے کا خط کا فاصلہ ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو یہ سوال نمبر 6 کی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو ایک بار پھر پڑھ لیں کہ ایک آئسومیٹرک گیم میں کیمرہ مین، اس کو ہم نا کیمرہ مین یہ آپ نے زمین سمجھ لینی ہے، ٹھیک ہوگا۔ کیمرہ مین زمین سے 45 ڈگری، تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے 45 ڈگری کا زاویہ بنا لینا ہے، یہ اے پہ ایک زاویہ پر رکھا گیا۔ اگر کھلاڑی سامنے سے 10 یونٹ، تو سامنے سے یہاں بھی 10 لکھ لیں گے، 10، اس کے بعد اور اوپر یونٹ، اوپر اس کی اونچائی آ جائے گی 10 یونٹ پر ہو تو دیکھنے کا خط کا فاصلہ، یعنی کہ یہ ہم نے فاصلہ یہ دیکھ لیں، یہ ترچھی بن رہی ہے نا نظر سی، یہی آئسومیٹرک گیم ہوتی ہے کہ ترچھی چیزیں نظر آنا، وہ ہم نے معلوم کرا، اس کو ہم وتر کہتے ہیں، اس کو ہم جو عمود کہتے ہیں، یہ بالکل سامنے ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو ہم لگائیں گے مسئلہ فیثاغورس کی مدد سے، تو ہم لکھ لیں یہاں پہ مسئلہ فیثاغورس کی مدد سے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے جی وتر کا مربع برابر ہوتا ہے جی قاعدے کا مربع جمع عمود کا مربع۔ تو دیکھیے ہمارے پاس جو ہے وتر کتنا ہے، اے سی، آپ لکھ لیں اے سی، اس کا مربع، اور قاعدہ کہ ہمارے پاس اے بی جمع عمود کے ہمارے پاس بی سی۔ تو اب ان کی قیمتیں درج کر لیتے ہیں۔ اصل میں ہم نے اے سی یعنی کہ فاصلہ معلوم کرنا ہے وتر، تو اے سی تو آ جائے گا ویسے، اوپر آ جائے گا یہ مربع برابر اے بی کتنا، یہ ہمارے پاس 10 ہے، اوپر آ جائے گا اسکوائر، جمع بی سی کتنا ہے، وہ بھی ہمارے پاس 10 ہے، اس کا اوپر آ جائے گا یہ اسکوائر یا مربع۔ تو اے سی کا اسکوائر تو ویسے آ گیا برابر 100 کا 10 کا 100 آ جائے گا، جمع اس 10 کا بھی 100 آ جائے گا۔ اب کیا یہ جمع ہو رہے تھے، ان کو جمع کر لیں آپ، لکھیں جی اے سی کا اسکوائر برابر آ جائے گا جی 200۔ تو اسکوائر ختم کرنے کے لیے یا مربع اسکوائر مربع میں کنفیوز مت تو ہیں، مربع کو اسکوائر کہتے ہیں، تو اس کا ہم جذر لے لیں گے۔ تو یہ جو اسکوائر جذر کٹ گئے ہیں تو اے سی آ جائے گا برابر 200 کا کیلکولیٹر پہ لے لیں آپ، کیلکولیٹر پہ آپ نے جذر لکھنا ہے، پہلے آن کریں، جذر آ جائے گا اور یہ 200 لکھ دیں، تو جو آپ آ جائے گا 14.14، بس دو ان سے کافی ہیں، 14.14 اور ساتھ آپ نے یونٹس لکھ لینے کیونکہ یونٹس میں اس نے بتایا۔ تو یہ ہمارے پاس اے سی آگے فاصلہ اتنے فاصلے پر ہمارے پاس ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو سوال نمبر 6 بہت ہی آسان تھا، آگے جتنے بھی سوال ہے وہ بہت آسان ہے، تو یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ چلتے سوال نمبر 7 ہے، ایک سرویئر ایک ٹاور کی چوٹی کو 28 ڈگری کی زاویہ صعود پر دیکھتا ہے۔ اب صعود کیا ہے، آپ نے ترتیب صعودی اور ترتیب نزولی چھوٹے کلاس میں پڑھا ہے۔ ترتیب نزولی ہوتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف آنا، اور ترتیب صعودی کیا ہوتی ہے اوپر سے نیچے سے اوپر کی طرف جانا۔ اس کا مطلب یہ ترتیب صعود اوپر دیکھ رہا ہے، یعنی یہاں پہ وہ کھڑا ہے آدمی سمجھ لیں آپ، اور اس کا ڈگری کتنا ہے 28، یہاں پہ آپ لکھ لیں 28 زاویہ، اور کیا دیکھ رہا ہے، اس اوپر دیکھ رہا ہے، صعود پر دیکھتا ہے اوپر کی طرف، یہ آپ ٹاور سمجھ لیں، اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے یعنی اس کی طرف دیکھ رہا ہے وہ قاعدے سے، اب اس کا قاعدہ یہ ہوگا، وہ قاعدے سے کتنا فاصلہ، یہ 60 میٹر، آپ 60 میٹر لکھ لیں، فاصلے پر کھڑا ہے۔ ٹاور کی اونچائی یہ 20 یا ہمارے پاس اونچائی ہے، تو یہ ہم نے معلوم کرنی ہے، تو اس میں ہمارے پاس جو ہے ٹین تھیٹا کا ہم فارمولا لگائیں گے، تو ہمارے پاس جو ٹین تھیٹا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی عمود بٹا قاعدہ، اس میں آپ جو ہے وتر کی بات ہی نہیں ہو رہی، اس کو ہم وتر والا فارمولا بھی نہیں لگائیں گے۔ تو ٹین تھیٹا، تھیٹا ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس ہے جی 28، تو آپ لکھیں گے ٹین، یہاں پہ آ جائے گا جی 28 ڈگری، عمود کتنا جی 20 ہم نے معلوم کرنا ہے اونچائی، یعنی کہ، اور قاعدہ کتنا ہمارے پاس جو ہے 60 آ جائے گا، آپ نے 60 لکھ لینا ہے، اوکے ہو گیا۔ اگر ہم نے 20 معلوم کرنا ہے، اس سے پہلے ہم جو ٹین 28 کی قیمت نکال لیتے ہیں، تو کیلکولیٹر پہ آپ لکھیں جی ٹین 28، یہ آ جائے گا ہمارے پاس 0.5317، تو ہم لکھ لیں گے 0.5317 برابر آ جائے گا پی سی بٹا 60۔ اگر ہم نے بی سی یہاں سے معلوم کرنا ہے یعنی کہ اونچائی ٹاور کی، تو یہ جو تقسیم اور اس طرف آ کر ضرب ہو جائے گا، یہ
تو بی سی کو آپ اس طرف لکھ لیں، ایسے کریں کہ 0.5317 کو ضرب آپ کر لیں جی 60 سے، یہ سے ضرب ہو جائے تو ضرب کریں جی تو آ جائے گا جی 0.5317 ضرب کر دیں آپ 60 سے، تو جواب آ جائے گا 31.9، تو بی سی آ جائے گا ہمارے پاس 31.9 اور 7 آپ میٹر لکھیں، بس اشارے کے بعد ایک ڈیجٹ کافی ہے، تو ایک درجہ لکھ لیں، تو کیونکہ میٹر میں اس نے کہا تھا تو ہم نے میٹر میں نکال دیا، یہ ہمارے پاس اونچائی آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ بہت ہی آسان سوال ہے، یہ سوال نمبر جو آگے ہیں نا 5 تک تو تھے وہ شکل بنانی تھی، تو یہ بہت آسان ہے۔ تو ایک سروے کی وجہ ایک ٹاور کی چوٹی کو 28 ڈگری زاویہ ساؤتھ پر دیکھتا ہے، وہ قاعدے سے 60 میٹر پر کھڑا ہے، اونچائی اس کی آئے گی یہ 31.9 میٹر، تو یہ بھی ہمارے پاس کمپلیٹ ہوگی۔ تو سوال نمبر 8 بہت ہی انٹرسٹنگ دلچسپ سوال ہے، تو آپ دیکھیں جی ایک کشتی 80 میٹر چوڑے دریا کو روانی سے 60 ڈگری کی زاویہ پر عبور کرتی ہے، کشتی حقیقت میں کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟ فرض کریں لیں جی آپ یہ اے سے لے کے بی تک ہمارے پاس دریا ہے جس کی چوڑائی کتنی، یہ 80 میٹر، ٹھیک ہو گیا، اور یہ جو کشتی ہے اس نے یہاں تک یعنی کنارے کی طرف آنا بی کی طرف، تو یہ کشتی جو ہے یہ سیدھی نہیں جائے گی، اس طرح سے نہیں جائے گی، آخر کیوں؟ کیونکہ یہ دریا ہے اس کا بھی پانی کا بہاؤ آ رہا ہے، اس کی پانی کے بہاؤ کی فورس کی وجہ سے یہ سیدھی نہیں جائے گی، یہ تھوڑی سی 60 ڈگری پر ترچھی جائے گی، اس طرح یہ کنارے پر پہنچ جائے گی، اور یہ جو فاصلہ ہے نا اے سے سی تک اصل میں یہ ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس دو قیمتیں اگر ہوتی نا، یہ ہمارے پاس جو ہے ویتر ہے یا عمود ہے، اب یہ 90 ڈگری کا ہمارے پاس زاویہ ہے، تو اس کے سامنے ہمارے پاس ویتر ہوتا ہے اور یہ بالکل اس کے ساتھ جو عمود ہوتا ہے اور نیچے اس کے بیس ہوتی ہے یا اس کو قاعدہ کہہ لیں۔ تو اگر ہم نے ویتر معلوم کرنا ہے اے سی، اگر ہمارے پاس دو قیمتیں ہوتی تو ہم مسئلہ فیثاغورس لگا لیتے، لیکن وہ یہاں پہ نہیں لگے گا، مسئلہ فیثاغورس تو کیا، اب کون سا لگے گا؟ اب ہمارے پاس لگے گا کوز کا، کوز کی مدد سے ہم یہ فارمولا یہ جو ہے فاصلہ معلوم کر لیں۔ کوز جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جی کوز تھیٹا، جو ہم نے 7/1 کے سٹار میں فارمولے پڑھے تھے نا، اس میں کوز تھیٹا ہوتا تھا ہمارے پاس قاعدہ بٹا ویتر، تو آپ لکھ لیں جی قاعدہ بٹا ویتر، تو کوز تھیٹا کتنا جو ہوا ہمارے پاس، کوز آپ لکھ کتنا 60، تھیٹا ہمارے پاس زاویہ 60 اس نے دیا ہوا تھا، تو قاعدہ کتنا ہے ہمارے پاس 80، یہ آپ کو قاعدہ سمجھ لیں، اور جو ہے ویتر ہمارے پاس اے سی ہے، یہ ہم نے معلوم کرنا ہے یعنی کہ فاصلہ۔ تو دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے پہلے کوز 60 کی آپ قیمت نکال لیں، تو لکھیں جی کوز 60 تو آ جائے گا 0.5، چھوٹی سی قیمت آ گئی اس کی 0.5 برابر آ جائے گا 80 بٹا اے سی۔ اگر اے سی یہ ہمارے پاس ہے، اس کو ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس کی جگہ پہ چینج کر دیں گے، اس کو اس کی جگہ پہ لے آتے ہیں، یا ایسے کر لیں کہ اے سی ضرب اس کو اس ساتھ ضرب کر لیں 0.5 برابر کیا آ جائے گا 80، ٹھیک ہوگا۔ اب ہمیں اے سی معلوم کرنا ہے تو یہ ضرب اور اس طرف آگے تقسیم ہو جائے گا، تو اے سی آ جائے گا یہ ہمارے پاس 80 بٹا 0.5، تو اس کو تقسیم کر دیتے ہیں جی 80 کو، 80 تقسیم 0.5 تو 160، اس نے کتنا کیا ڈبل کرنا، 80 میٹر تو اس کی تھی نا چوڑائی، تو اس قریب کو کشتی کو ڈبل فاصلہ طے کرنا پڑ گیا، کتنا جی 160 میٹر، ڈگری میں نہیں لکھنا تو سوری فاصلہ ہے، تو یہ میٹر آپ لکھ دیں ساتھ، تو اس نے یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے یہ فاصلہ طے کیا جی 160 میٹر۔ تو یہ سوال نمبر 8 تھا، یہ بھی ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا جی، یہ آپ نے ایک مثلث بنا لینی ہے، اس طرح سے یہ سوال بھی حل ہو جائے گا۔ چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ اچھا جی سوال نمبر 9 ہے، ایک سامعہ کون ہوتا ہے؟ سننے والا، دو سپیکروں سے آنے والی آواز سنتا ہے، ایک سپیکر بالکل سامنے 6 میٹر کے فاصلے پر ہے، تو یہ میں نے بنا لیا، یہ فرض کرے کہ ہمارے پاس یہ اے بی سی ایک جو ہے مثلث بنا لیا، تو دیکھیے اے سے بی سپیکر نمبر 1 کتنا ہے، اس کو کتنے فاصلے پر ہے جی سامنے بالکل 6 میٹر، تو آپ 6 میٹر لکھ لیں یہاں پہ، اوکے ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ دوسرا 30 ڈگری پر، یہ تو ہمارے پاس 30 ڈگری یہاں پہ لکھ لیں، یہ زاویہ آ جائے گا، اور سپیکر پر بھی وہ بھی کتنا جی، یہ سپیکر نمبر 2 30 زاویہ پر، یہ سپیکر نمبر 2 اس کا فاصلہ کتنا ہے جی 6 میٹر، فاصلے پر سپیکر کے درمیان فاصلہ معلوم کرے، یعنی کہ ان دونوں کی یہ سپیکر 1 ہے یہ سپیکر نمبر 2، ان دونوں کے درمیان یہ فاصلہ ہم نے معلوم کرنا ہے، تو یہاں ہمارے پاس جو ہے ہم مسئلہ فیثاغورس نہیں لگائیں گے، یہاں ہمارے پاس لا آف کوسائن لگے گا، جو ہم نے 7/1 میں فارمولے پڑھے تھے، ہمارے پاس لا آف کوسائن ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 132 پہ، تو یہ ہمارے پاس ہے اے والا، تو اس کے اگر اے آ گیا تو بی کی 2 جمع سی کی 2 ہے -2 بی سی، تو
بی دو کے ساتھ بی سے آئے گا کوز، اس کا الٹ کیا آئے گا مقتضا کوز الفا آئے گا بٹے میں کیا آ جائے گا، یا اس صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کوز الفا آ جائے گا بی کی 2 جمع سی کی 2 مائنس 1 کی 2 بٹا 2 بی سی، جو چاہیں آپ لکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ بھی ٹھیک ہے ہمارے پاس. تو اس طرح سے ہمارے پاس لاف کوسائن ہے، تو اس کی مدد سے ہم معلوم کریں گے. تو چلتے ہیں اپنی ڈائیگرام کی طرف. تو دیکھیں یہ ہمارے پاس اگر دو سائڈز ہیں، یہی نہ کہ ہمارے پاس دو سائڈیں دی جاتی تو آپ لاف کوسائن لگاتے تھے نا. تو ایک سائڈ تو اس نے دی 6 میٹر، یہ بھی اس نے دی، تیسری سائڈ یعنی اے ہم نے معلوم کرنی. تو یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے اے کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے پاس یہ الفا، اور بی کے ساتھ ہوتا تھا ہمارے پاس بیٹا، اور سی کے ساتھ ہمارے پاس گیما. تو اے کا اپوزٹ ہمارے پاس اے، تو اے ہم نے معلوم کرنا ہے. تو اے کا فارمولا لگائیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا فارمولا، یہ والا آ جائے گا نا 1 کی 2 والا. تو ہم لکھ لیں گے لا آف، یا لکھ لیں کوسائن کا قانون، کوسائن کا قانون 1 کی 2 برابر کیا آ جائے گا ہمارے پاس ہوتا ہے جی بی کی 2 جمع سی کی 2 مائنس 2. اب یہ بی سی اس کے ساتھ آ جائے گا، اور ایک جو اپوزٹ ہوتا ہے اینگل وہ ہمارے پاس کوز الفا ہوتا ہے. تو کوز الفا آپ لکھ لیں جو ہم نے اصل میں معلوم کرنا ہے. تو یہ جو ہمارے پاس 1 کی 2 اسپیکر کا فاصلہ سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہو گیا، اسپیکر 1 اور اسپیکر 2 کا، تو ہم نے معلوم کرنا ہے. تو یہ آگے جی برابر بی کی 2 ہمارے پاس بی کتنا ہے جی 6 ہے، تو آپ 6 لکھ لیں جمع سی کتنے ہمارے پاس 6، اس کا مربع لکھ لیں مائنس 2. بی کتنا ہے جی 6 اور سی بھی کتنا ہے جی 6. کوز الفا، الفا کی قیمت کتنی ہمارے پاس ہے جی 30 ڈگری. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الفا قیمت ہمارے پاس 30، تو آپ اس کی جگہ 30 لکھ دیں. تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے جی 1 کی 2 یعنی کہ فاصلہ، یہ ہم نے معلوم کرنا ہے. تو 6 کا اسکیل لیں تو 36 آ جائے گا، جب اس 6 کا اسکیل تو 36 آ جائے گا مائنس. تو اس کو ضرب کر لیں آپ 2 ضرب 6 ضرب 6، تو جواب آ جائے گا 72. تو آپ 72 لکھ لیں. اور کوز الفا، کوز 30 کی قیمت نکال لیں، کوز 30 کی قیمت آ جائے گی 0.866. تو آپ لکھ لیں جی 0.866 اور صفر لکھنی تو لکھنا بھی اتنی، بس اتنی کافی، 3 ڈیجٹ لکھ لیں. تو یہ ان کو آپ جمع کریں، 36 کو 36 جمع 1 کی 2 ویسے ساتھ چل رہا ہے 1 کی 2، 36 کو 36 جمع کے تو آ جائے گا جی 72 مائنس 30 ضرب ہو رہا 72 اگلی رقم سے یہ والا ضرب کر لیں جی 72 ضرب ہو جائے گا 0.866. تو جواب آ جائے گا جی 62 لکھ لیں آپ 62.352. اس میں سے نکال دیں آپ تو یہ آ جائے گا جی 72 میں سے مائنس ہم کریں گے جی 62.352. تو آ جائے گا 9 ہمارے پاس 1 کی 2 آ گئی 9.648. تو ہمیں اصل میں اے معلوم کرنا تھا، تو اس کا جو ہے اسکیئر کو ختم کرنے کے جذر لے لیں گے. تو آپ دونوں طرف جذر لے لیں، یہ تو کٹ جائے گا تو اے ہمارے پاس آ جائے گا، اس کا جذر لے لیں یہاں سے، تو جذر لے لیں تو آ جائے گا 3.1. آپ 3.1 تک لکھ لیں 3.1، اور یہ آپ میٹر لکھ لیں کیونکہ ہم نے فاصلہ معلوم کرا. تو یہ ہمارے پاس دونوں اسپیکروں کے درمیان اتنا فاصلہ 3.1 میٹر، ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس سننے والوں کے درمیان 6 میٹر پہلا بھی ہے اور دوسرا بھی 30 ڈگری کے ساتھ، اور دونوں کا درمیان میں آپس میں یہ 3.1 میٹر فاصلہ ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ سوال نمبر 9 بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا. تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن ہے بہت آسان. لا آف کوسائن. تو سوال نمبر ہے جی 10 میٹر کی سیڑھی ایک دیوار کے ساتھ لگائی گئی ہے جو زمین سے 75 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے، اور وہ دیوار پر کتنی اونچائی تک پہنچتی. تو فرض کر رہی ہے ہمارے پاس بی سی ایک دیوار ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں پر تو جو سیڑھی کی جو لمبائی ہے 10 میٹر ہے، اور زاویہ کتنا ہے 75 ڈگری کا. تو ہم نے معلوم کیا کرنا ہے، یہ بی سی کی اونچائی ہم نے معلوم کرنی ہے. تو یہ ہمارے پاس 90 ڈگری بن رہا ہے، تو یہ ہمارے پاس بالکل اوپر اس کے ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس عمود ہوتا ہے، اس کے اپوزٹ سائڈ وتر ہوتا ہے، یہ نیچے ہمارے پاس قاعدہ ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک سائڈ دی ہوئی تو ہم یہاں پہ لا آف سائن لگا لیں گے، سائن کا قانون. ہمارے پاس جو سائن تھیٹا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے عمود بٹا وتر کے. تو سائن ہمارے پاس آ جائے گا تھیٹا کتنا ہے جی 75، تو آپ 75 ڈگری لکھ لیں. عمود کتنا ہے جی ہمارے پاس، عمود وہ ہم نے معلوم کرنا ہے بی سی، تو بی سی ویسے لکھ لیں. اور یہ ہمارے پاس کتنا ہے جی اے سی، ٹھیک ہو گیا، وتر ہے. تو سائن 75 ویسے ایک بار لکھے تو بی سی ہم نے معلوم کرنا، تو یہ ویسے آ جائے گا بی سی. اور اے سی کتنا جی 10، تو 10 لکھ لیں. اب ہم نے سائن 75 کی قیمت نکال لیتے ہیں. لیکن جی سائن 75 تو جواب آ جائے گا 0.9659، 0.9659 برابر آ جائے گا جی بی سی بٹا 10. یہ تقسیم ہو رہا ہے اس طرف جا کے ضرب ہو جائے، اس سے تو آ جائے گا 20 سے اگر ہم نے معلوم کرنا 0.9659 ضرب ہو جائے گا یہ 10، تو 20 اس طرف اکیلا رہ جائے گا جو ہم نے معلوم کرنا. تو آپ ضرب کر دیں 10 سے، تو لکھیں جی 0.9659
5 9 ضرب آ جائے گی جی ہمارے پاس 10، جواب آ جائے گا جی 9.65 برابر آ گیا جی BC۔ تو راؤنڈ آف کر سکتے ہیں آپ، یہ 5 یا 5 سے بڑا ہو تو پچھلے میں ایک ایڈ کر دیتے ہیں، یا یہ دیکھ لیں اس نے بک والے نے 9.6، اب یہ 5 سے بڑا نہ ہو تو اس میں ایک ایڈ کر دے 6 آ جائے گا۔ تو اس طرح سے جو آپ نکالا تو یا لکھ کر آپ لکھ لیں جی BC آ جائے گا، BC کو اس طرف لے آئیں 9.66 میٹر لکھ لیں، میٹر میں اونچائی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس BC جو اونچائی ہے وہ ہمارے پاس کتنی 9.66 میٹر، تو یہ ہمارے پاس معلوم ہو گئی، یہ والی کتنی آ گئی جی 9.66 میٹر۔ تو اس طرح سے سوال نمبر 10 بھی کمپلیٹ ہو گیا جی۔ تو مشق 703 کا سوال نمبر 11 جی، ایک لائٹ ہاؤس سطح سمندر سے 80 میٹر اونچی چٹان پر واقع ہے، ایک بحری جہاز 12 ڈگری زاویے پر دیکھتا ہے، جہاز چٹان کی بنیاد سے کتنا دور ہے؟ فرض کریں یہ ہمارے پاس ایک چٹان ہے، یہاں پہ ہمارے پاس پہاڑی آپ سمجھ لیں، یہاں پہ ہمارے پاس کیا جی لائٹ ہاؤس۔ لائٹ ہاؤس کیا ہوتا تھا؟ جس کی مدد سے وہ لائٹس لگا کر بحری جہاز کی حرکت وغیرہ دیکھتے تھے، یہ پرانے وقتوں میں ہوتا تھا۔ ایک بحری جہاز زاویہ پر واقع ہے، تو دیکھیے جی چٹان کا فاصلہ کتنا سطح سمندر سے؟ 80 میٹر، تو آپ یہاں پہ لکھ لیں جی 80 میٹر، یہ چٹان کا فاصلہ ہے سطح سمندر سے، یہ سطح سمندر آپ سمجھ لیں، اور یہ چٹان کا فاصلہ 80 میٹر ہو گیا۔ اور زاویہ کتنا بنا جی؟ یہاں پہ آپ زاویہ 12 ڈگری، ٹھیک ہو گیا۔ اصل میں یہ زاویہ جو اوپر سے نیچے کی طرف دیکھے تو باہر بنتا ہے، لیکن یہ باہر ہمارے پاس جو ہے ٹرائنگل بانی اندر رہی ہے، ہم اصل میں یہ زاویہ یہاں پہ بنا لیں گے 1 کے صفر 12 سے۔ جہاز چٹان کی بنیاد سے کتنا، اب یہ ہم نے بنیاد یعنی قاعدہ ہم نے معلوم کرنا کتنا فاصلہ کتنے دور پر ہے، تو یہ ہم نے دیکھنا ہے جی۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس فارمولا لگے گا ٹین تھیٹا والا، تو ہم لکھیں گے ٹین تھیٹا، ہمارے پاس ہوتے ہیں عمود بٹا قاعدہ، عمود بٹا قاعدہ، تو ہم لکھیں گے ٹین تھیٹا کتنا ہے ہمارے پاس 12 ڈگری لکھ لیں، برابر عمود کتنا جی 80، اور یہ ہمارے پاس جو قاعدہ اے بھی ہم نے اصل میں معلوم کرنا ہے۔ تو ٹین 12 کی قیمت نکال لیں آپ، ٹین 12 تو جواب آ جائے گا 0.2125، 0.2125 برابر آ جائے گا جی 80 بٹا آ جائے گا جی اے اور بی۔ اے بھی ہم نے معلوم کرنا ہے، اس طرح سے تقسیم اور استفاق کا ضرب ہو جائے گا، تو آ جائے گا جی 0.2125 ضرب آ جائے گا جی اے بی کے، تو آ جائے گا جی ہمارے پاس برابر 80 کے۔ تو ہم نے اے بی معلوم کرنا ہے، 0.2125 ضرب اور اس طرف آ کر تقسیم ہو جائے گا، تو اے بی آ جائے گا جی 80 بٹا ہمارے پاس آ جائے گا 0.2125، اس کو تقسیم کر دیتے ہیں جی، ہم لکھیں جی 80 تقسیم 0.2125، تو جو آپ آ جائے گا 376، اے بی آ گیا ہمارے پاس 376.4، بس ایک ڈیجٹ لکھ لیں جی 376.4، اور ساتھ آپ لکھ لیں جی میٹر، اتنی دوری ہے جی جہاز چٹان کی بنیاد میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس طرح سے ہمارے پاس سوال نمبر 11 بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور آج کی ویڈیو یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دینا، سبسکرائب کر دینا، بیل آئیکن کو دبا دینا، تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں جی۔ اللہ حافظ۔